ناظرین، آج بات کریں گے فلسطین، لبنان اور شام، خوشحالی کی مثلث سے خون کے بہتے دریاؤں کی مثلث تک۔ جی ہاں، جب ہم لبنان کی بات کرتے ہیں تو ہسٹورک پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو سرزمین عرب کا یہ آپ کیا کہیں، پیرس اور سوئٹزرلینڈ اسے کہا جاتا ہے، لیکن آج یہ حالت ہے کہ یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لبنان کے در و دیوار بم دھماکوں کی گونج سے لرزتے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ سڑکوں پہ آپ کو انسانی زندگی کی رونقیں کم لیکن بارود کے ڈھیر زیادہ نظر آتے ہیں۔ انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یہی حال فلسطین کا ہے، بالخصوص غزہ کا۔ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن اور گریو یارڈ بن چکا ہے۔ وہاں پہ انسانی لاشوں کو جانور نوچ رہے ہیں، اور فلسطین کے ترجمان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانیوں سے ہمیں دو چیزیں چاہیے، ایک پانی اور دوسرا کفن۔ پانی لاشوں کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے۔ تو جب امت مسلمہ کے مسلمان بھائیوں کی، بچوں کی، خواتین کی یہ اپیل ہو کہ ہمارے مردوں کو عزت و تکریم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا جائے، قبر مہیا کی جائے، کفن دیا جائے، تو حالت دار بڑی بری ہے۔ ایک طرف مسلمان شباب و کبار، رقص و سرود کی محافل، ایک طرف آپ کو ٹیکنالوجی کے نام پر بڑے بڑے شہر نظر آتے ہیں، بڑے بڑے برج نظر آتے ہیں، چند کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ ہب نظر آتا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں مادی اسی طرح رہ جائیں گی؟ ایک طرف آپ کو انسانی لاشیں، چیتھڑے، گوشت، لوتھڑے اور وہ بہتی ندیاں نظر نہیں آتی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں، خدشہ نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، شرک نہیں کرے گی اجتماعی طور پر۔ ہاں، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری امت مال و دولت اور دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو جائے گی۔ جی ہاں، آج امت مال و دولت اور دنیا کی ہوس میں مبتلا ہے۔ اسی رسول معظم نے عرب کے لیے کہا تھا، ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے جب ان میں خبیثوں کی اور خباثتوں کی کثرت ہوگی۔ لیکن وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام کے لیے فرمایا تھا، یہ میرے سامنے ہے روایت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ للشام، شام کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ للشام۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دا لیونٹ، پورے شام کی ٹیریٹری اس سے مراد ہے۔ اس میں لبنان بھی ہے، جارڈن بھی ہے، فلسطین بھی ہے، شام بھی ہے، ترکی کا ایک صوبہ بھی ہے، قبرص کے کچھ حصے بھی ہیں۔ یہ پوری ٹیریٹوریل باؤنڈریز شام کہلاتی ہیں جب اس وقت شام کی بات کی جاتی ہے۔ وہ ایک ملک شام کی بات نہیں ہے جو نیشن سٹیٹ آج جس میں فتنہ و فساد بپا ہے۔ فرمایا طوبیٰ للشام۔ صحابہ نے پوچھا، فقلنا لأی ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے شام کے لیے خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا، لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحۃ علیہا، شام کے لیے اس لیے خوشخبری ہے کہ رحمان یعنی اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اپنے پر شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں، فرشتوں کے حصار میں ہے شام۔ ترمذی ابواب مناقب، باب مناقب الشام والیمن۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں اگر اس سرزمین کے بارے میں دیکھیں تو سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ پالیسی میکرز اسلامی دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے سورہ انبیاء آپ کے ضمیر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اسی سرزمین میں پناہ دی جسے ہم نے اہل دنیا کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ آج کا میرا سوال یہ ہے، جو سرزمین اللہ کے نزدیک بابرکت ہے، تھی اور ہے، جس سرزمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، جس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر منکم، کہ جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو امت میں خیر باقی نہیں ہوگی۔ تو مجھے بتائیں، اتنی بڑی کانفرنسز، سمپوزیم، OIC، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر کے آپ مسئلے پہ نہیں آتے؟ جب اللہ رسول نے پالیسی بتا دی ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن، یہ بابرکت ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، منرلز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، تو کیا وجہ ہے ہمارے پالیسی میکرز جو مسلم ممالک ہیں وہ ان احادیث اور قرآنک پریڈکشنز کی طرف نہیں جاتے؟